کا جن کی محبتوں سے آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ یہ پروگرام اس سلسلے کا یہ 11واں ہے۔ الحمدللہ ملک کے مختلف علاقوں میں فیصل آباد، گجرانوالہ، کراچی، سہیوال، ملتان، بہاولپور، پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد کے بعد آج یہ 11واں پروگرام ہے۔ لاہور میں بھی ہو چکا۔ اس پروگرام کا مقصد ہمارے جو علماء، منتہی طلباء شہادت العالمیہ میں یا تخصص فی الفقہ کے اندر مقالات لکھتے ہیں، تحقیقی کام کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی توجہ کے لیے یہ پروگرام منعقد کیے گئے۔ میری آواز آج اوریجنل نہیں ہے، گلا ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے میری آواز اپنی اصلی حالت سے کچھ ہٹی ہوئی ہے۔ تو ان پروگراموں کی وجہ صرف یہ ہے کہ طلباء کی رہنمائی کی جائے، اور ایک عرصے سے ہمارے امتحانی بورڈ کے احباب، ہمارے تنظیم المدارس کی مرکزی قیادت، ناظم اعلیٰ حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ ہزاروی صاحب، اور ہمارے صدر محترم مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کی یہ خواہش تھی کہ اس طرح کے پروگرام ہوں، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر یہ تاخیر کا شکار بھی تھے۔ لیکن گزشتہ سال جب نقل کا رجحان بہت زیادہ سامنے آیا تو پھر کسی نہ کسی صورت میں ان پروگراموں کو منعقد کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مقالے میں جو نقل کا رجحان پایا گیا یا پایا جاتا ہے، اس کے لیے ایک تو یہ صورت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ بددیانتی اور خیانت کا معاملہ ہے، تو یہ علماء کے شایان شان نہیں ہے، لیکن نقل شدہ مقالہ جمع کرا دینا یا نقل کرنا یقیناً یہ خیانت تو ضرور ہے، لیکن اس کا جو باعث ہے اس کے اوپر ہمیں غور کرنی چاہیے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ ہمارے اندر جو ایک روایتی سستی کا سلسلہ ہے وہ ہمیں اس نہج تک پہنچا دیتا ہے کہ ہم اپنا کام بر وقت کرنے کے عادی نہیں ہوتے، اور جب ٹائم کم ہوتا ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو پھر ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اور پھر اپنے حصے کا کام کیونکہ نہیں کر چکے ہوتے، تو اب آخری حربہ یہی آ جاتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سے کوئی مقالہ نقل کر کے جمع کروا دیں۔ تو ان باتوں پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے بالکل سامنے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یوں کہہ لیں کہ ایک بندہ جس نے اپنی اینک اوپر ماتھے پہ رکھی ہوئی ہے اور وہ اپنی جیب میں تلاش کر رہا ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے، کسی نے کہا بھائی اینک تو آپ نے اپنے اوپر رکھی ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے اوہ میں نے تو اپنا ٹائم ضائع کر دیا۔ تو ان معاملات میں ہماری صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ آج کی یہ ورکشاپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ اینک آپ کے ماتھے کے اوپر ہے،
آپ ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تنظیم المدارس کی طرف سے موضوعات کی فہرست بھیجی جاتی ہے، اس کے آخر میں قواعد و ضوابط و ہدایات برائے مقالہ کے نام سے 4 صفحات پر مشتمل یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اور جو کچھ یہاں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا یا بتایا جانا ہے تو وہ تقریباً 90% چیزیں وہ ساری کی ساری وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ ہمارے تنظیم المدارس کے صوبائی صدر محترم حضرت علامہ مفتی محمد خان باروی صاحب تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مجھ سے پہلے جو گفتگو فرما رہے تھے ہمارے صوبائی ناظم ہیں حضرت علامہ مفتی محمد کاشف صاحب۔ تو ان کو اگر ہم اچھے طریقے سے پڑھ لیں تو وہاں سے ہمیں بتا دیا جاتا ہے، اور پھر ہم انہی کو سامنے رکھ کے اگرچہ پہلے ہم نے توجہ نہ کی ہو، اگر ان کو ہم پڑھنا شروع کر دیں اور اسی کے مطابق اپنا کاغذ قلم اٹھا کے اپنے مقالہ کے متعلق مواد جمع کرنا شروع کر دیں تو شاید ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور میں نے جو اینک کی مثال دی ہے وہ اس لیے بھی دی ہے کہ ایک جگہ پہ ہمارے ایک ادارے کے محتمم تھے جو لیکچر بھی دے رہے تھے، ان کی اس ورکشاپ میں لیکچر کی بھی ذمہ داری تھی، تو وہ اپنی تجاویز میں فرما رہے تھے کہ تنظیم المدارس کو مقالہ لکھنے کے حوالے سے درس نظامی میں کوئی سبق بھی شامل کرنا چاہیے، کوئی کتاب شامل کرنی چاہیے۔ یہ وہ اپنی تجاویز میں وہ اپنے لیکچر کے آخر میں فرما رہے تھے۔ تو ابھی ہمارا المیہ ہے کہ سال اول عالمیہ کے اندر تحقیق و تدوین کا طریقہ کار ڈاکٹر خالق داد ملک کی کتاب ہے، وہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اس کو شامل ہی صرف اس لیے کیا گیا کہ اگلے سال ہمارے طلباء نے مقالہ لکھنا ہے تو ان کو سال اول میں رہنمائی مل جائے، اس کے اندر تو تفصیل سے کہ موضوع کا انتخاب کیسے کرنا ہے، پھر اس کا خاکہ خطۃ البحث یا سناپسس کیسے بنانے ہیں، مقدمہ البحث کیسے لکھنا ہے، اور مقدمہ کی تعریف کیا ہے، مقدمہ کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے، اور پھر مقالے کی ترتیب و تدوین کے اندر ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، اس میں کیا طریقہ اپنانا چاہیے، یہاں سے لے کر خلاصہ بحث، نتائج البحث اور تجاویز و سفارشات تک ہر چیز وہ ایک مکمل کتاب ہے۔ وہ شروع میں اس کے کچھ حصہ اس کا شامل کیا گیا، تو اس لیے ہم نے اپنے امتحانی بورڈ سے درخواست کی کہ ہم نے چونکہ اس کو امتحانی نقطہ نظر سے شامل نہیں کیا بلکہ طلباء کی رہنمائی کے لیے ہے، تو پوری کتاب ہونی چاہیے تاکہ وہ پوری کتاب کو پڑھیں۔ تو ہماری اس حالت کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ہمیں معلومات نہیں ہوتی، تو لہذا یہ کتاب آپ کے نصاب میں موجود ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا امتحان پاس ہو جائے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ہمارے کون سے پیپر کے اندر کون سی کتاب ہے اور اس کے نمبروں کی تقسیم کیا ہے، ہم صرف اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ جائیں گے کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی لنگر مل جائے گا نقل کا، اور ہم تلاش کرتے ہیں اور پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے پھر ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کا موقع نہیں ملتا۔ تو اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں تو وہ کتاب تحقیق و تدوین کا طریقہ کار اردو میں شہادت العالمیہ سال اول میں شامل ہے، اور یہی کتاب ترجمہ ہے منہج البحث و تحقیق کا جو ڈاکٹر خالق داد ملک مرحوم کی ہے، تو وہ ہمارے تخصص کے نصاب میں شامل ہے۔ تو لہذا اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ پھر ہدایات کے اندر
مقالے کے پورے اجزاء کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر اجزاء ہوں گے، اور پھر آپ اس ترتیب کے پابند نہیں ہوتے۔ تحقیق کے میدان میں کوئی بھی طریقہ کار حتمی نہیں ہوتا۔ آپ محقق اگر ہیں تو اپنے انداز میں آپ کو کوئی اور طریقہ اس سے ملتا جلتا اچھا لگتا ہے تو پابندی نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو کوئی رہنمائی نہیں ہے تو یہ غلط ہے۔ آپ کے سامنے رہنمائی موجود ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ اور پھر مقالہ ہوتا ہے 50 صفحات پر مشتمل ہونا، یہ عالمیہ کا مقالہ ہے۔ تو علماء کے لیے جنہوں نے 8-10 سال پڑھا، 50 صفحات لکھنا یہ کیا مشکل کام ہے۔ اور پھر وہ 50 صفحات ان کے صفحات کے پیٹ نہیں بھرنے ہوتے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا تحقیقی کام پیش کرنا ہے۔ تو لہذا پہلے تو ہم اپنا ذہن اس طرف متوجہ کر لیں کہ ہم نے ان تمام معاملات کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اور پھر ایک سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم عامہ اول سے ہم نے پڑھنا شروع کیا کم از کم، ورنہ متوسطہ بھی ہوتا ہے، اس سے پہلے کے مراحل بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی مڈل کر کے یا میٹرک کر کے آیا تو عامہ اول سے تو لازمی طور پر اس نے شروع کیا سلسلہ، تو وہاں سے لے کر 8 سال کا عرصہ کم از کم بنتا ہے شہادت العالمیہ تک، جس میں ہم صرف پڑھتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں۔ اور صرف کی یا نحو کی ایک کتاب نہیں ہوتی، ہم نحویر سے شروع کر کے پھر شرح کامل، ہدایت النحو، کافیہ، شرح جامی اور میزان و منشب پڑھتے ہیں، علم الصیغہ پڑھتے ہیں، صرف بطرال پڑھتے ہیں۔ اور پھر فنون کی طرف ہم آتے ہیں، ہم فقہ پڑھتے ہیں، اصول فقہ پڑھتے ہیں، اور ہم منطق پڑھتے ہیں، حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، بلاغت پڑھتے ہیں، اور مناظرہ بھی پڑھتے ہیں، مناظرہ رشیدیہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی اگر ہمیں اب پریشانی ہے کہ ہم مقالہ کیسے لکھیں، تو یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ اس میں آپ نے چونکہ اگلے چند ماہ کے بعد انشاءاللہ آپ نے عملی میدان میں بھی آنا ہے۔ ابھی آپ طالب علم ہیں، اساتذہ جانتے ہیں کہ طالب علمی کا دور اور استاد ہونے کا دور، اس میں بہت فرق ہوتا ہے، ہر لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس میدان میں آنا ہے اور آپ نے ملک و قوم کی خدمت کا بیڑا اٹھانا ہے، آپ نے تعلیم کے میدان میں باقی معاملات میں بھی آنا ہے۔ تو یہاں سے آپ یہ بھی سیکھ کر جانا چاہیے، یہ سوچ لے کر جائیں کہ ہم نے اپنے طلباء کی رہنمائی کیسے کرنی ہے۔ میں نے ایک محتمم صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور بلکہ ہوتی رہتی ہے، جو صرف حافظ قرآن ہیں، لیکن میں نے وہ واحد ادارہ دیکھا بالخصوص جنوبی پنجاب کے اندر، جہاں میں اسمبلی کے ٹائم گیا تو میں نے باقاعدہ شمار کیا کہ اسمبلی کے اندر بھی 500 سے زائد طلباء موجود تھے۔ تو وہ صرف حافظ قرآن ہیں۔ میں نے پوچھا وہاں پہ وہ حافظ قرآن ہے، لیکن درس نظامی کی کلاسیں بھی وہاں چل رہی ہیں، حفظ کی کلاسیں وہاں پہ ابھی میں گیا وہاں پہ کچھ عرصہ پہلے تو غالباً بتا رہے تھے کہ 12 کلاسیں ان کے پاس حفظ کی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ صرف حافظ قرآن ہیں اور ادارہ بھی دیہات کے اندر ہے، بہاولپور کے علاقے میں، بہاولپور کے ضلع میں ہے، لیکن وہ اس میں دیہاتی علاقے میں ہے، تو اتنی تعداد آپ کے پاس ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ تعداد ہمارے پاس زیادہ تھی، زیادہ ہے، لیکن ہم نے اب برانچیں بنائی ہیں، وہاں ہم نے شفٹ کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں پڑھتا تھا
تو میں محسوس کرتا تھا کہ ہمارے نظام میں یہ کمزوریاں ہیں. پڑھائی کے دوران میں محسوس کرتا تھا، تو میں نے اسی وقت شروع کر دیا سوچنا کہ جب میں اپنا ادارہ بناؤں گا تو یہ ساری خامیاں دور کروں گا. تو ہم نے جب اپنے عملی میدان میں آنا ہے تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پڑھائی کے دوران کیا کمزوریاں رہ گئی ہیں. اگر یہ ہو جاتا تو اور بہتری آ جاتی، یہ سسٹم ہوتا تو اور بہتری آ جاتی. تو یہ چیزیں پھر آپ کی ڈائری کے اندر محفوظ ہونی چاہیے. اگر آپ کا دماغ کمپیوٹر ہے وہ محفوظ کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ کے پاس تحریر میں ہونا چاہیے. تو سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہماری توجہ، پہلے بندہ منصوبہ بناتا ہے، ذہن بناتا ہے، پھر اس کے تحت وہ کام کرتا ہے. تو لہذا مقالہ آپ نے جب لکھنا ہے تو جب تک آپ اس کے لیے شروع سے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں گے، میں نے عملی میدان کی بات صرف فی الحال مقالے کے حوالے سے کی ہے. ویسے تو یہ بہت بڑا وسیع میدان ہے، تربیت کا اور تعلیم و تعلم کا بہت بڑا وسیع میدان ہے. لیکن مقالے کے حوالے سے آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے طلباء ابتدائی سالوں سے وہ بزم میں تقریر کرتے ہیں. بعض اداروں میں اسمبلی کے ٹائم باقاعدہ ایک طالب علم روزانہ تقریر کرتا ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. تو وہیں سے ہمیں توجہ کی ضرورت ہے. طریقہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ طالب علم کو اپنی مرضی سے ہوتا ہے جی فلاں موضوع ہے، یا ابتدائی کلاسوں میں بغیر موضوع کے وہ کیا کرے گا، کہیں سے وہ 12 تقریروں سے یا الخطیب سے یا فلاں کتاب سے وہ تقریر یاد کر کے آئے گا اور تقریر کر کے اس کے بعد وہ اس کو بھول جائے گا. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ طلباء کے پاس باقاعدہ ایک کاپی ہو، ڈائری ہو، دستہ ہو، جس میں اساتذہ کی نگرانی میں وہ تقریر لکھیں اور وہیں سے ان کو یہ بتانا شروع کر دیا جائے کہ آپ نے قرآن پاک کی آیت لکھی ہے، اس کا حوالہ بھی دینا ہے. حوالہ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے حدیث پاک کوٹ کی ہے، نقل کی ہے، تو آپ کو حدیث کیسے لکھنی ہے اور اس کا حوالہ کیسے دینا ہے. اور اسی طرح ہم آگے بڑھتے جائیں، فقہ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی واقعہ نقل ہوا ہے، تو وہیں سے اگر ہم ان کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ کتاب سے حوالہ کیسے دینا ہے، تو یہیں سے اب آپ کے مقالے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اور پھر جب بچہ طالب علم 1-2 سال پڑھ کے خاصہ میں چلا جائے تو ہم اس کو مزید بتانا شروع کر دیں کہ پہلے تو آپ نے دیکھ کر تقریر لکھی اور پھر اسی کے مطابق جو کتاب میں تھا، اب آپ نے اگر آیت لکھی ہے، حدیث پاک لکھی ہے، کوئی قرآن پاک فقہ کا مسئلہ لکھا ہے، اس پر آپ اپنا تبصرہ بھی 2-4 لائنوں میں لکھیں. خود بھی بیان کریں کہ آپ نے ان قرآن پاک کی آیات سے، حدیث سے یا فقہ کی کتاب سے جو مسئلہ نقل کیا، آپ نے اس سے کیا اخذ کیا ہے. مختلف طریقوں سے اگر ہم یہ تحریر کا انداز اپنا لیں شروع میں، ایک تو یہ سلسلہ اسباق کے بارے میں، تو مقالہ لکھنا پھر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ہدایات جو آتی ہیں ان کو، اور جو پیریڈ موجود ہے اس کو پڑھیں. لیکن یہ ایک معاملہ وقت کا یقیناً ہے. تحقیق کے کام کے لیے جتنا زیادہ وقت ہو، لیکن زیادہ وقت کا فائدہ بھی تب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں. اگر آپ کو زیادہ ٹائم دیا جائے پھر بھی آپ انتظار میں رہیں چلو آخری مہینہ آئے گا یا کوئی لکھا ہوا مقالہ مل جائے گا نقل کر لیں گے یا پھر آخر میں بیٹھ کے کچھ کر لیں گے، تو پھر ٹائم میں اضافے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن وقت کی کچھ کمی ضرور ہے کہ مقالات کی جو فہرست ہوتی ہے وہ دوران سال عموماً قربانی کے بعد وہ جاری کی جاتی ہے. تو ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے امتحانی بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انشاءاللہ شوال المکرم میں سال کے آغاز میں ہی ان مقالات کی جو موضوعات ہیں ان کی فہرست جاری کر دی جائے گی. اور ایک اور بھی اہم فیصلہ کیا گیا مزید وقت دینے کے لیے کہ آپ کے پاس یہ جو فہرست بھیجی جاتی ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ ان
موضوعات کے پابند نہیں ہوتے۔ آپ اگر اپنی مرضی سے کوئی موضوع سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس پہ مقالہ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف یہ شرط ہے کہ آپ نے پہلے تنظیم المدارس سے اس کی منظوری لینی ہوتی ہے۔ آپ اپنے ادارے کے محترم صاحب کی وساطت سے درخواست لکھیں کہ ہمارا طالب علم اس موضوع پہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کو اجازت دی جائے۔ اس کا خاکہ بنا کے، خطہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بنا کے اس میں یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے، تو وہ منظوری لے کر آپ اپنی مرضی کے موضوع پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی یہ کام عالمیہ سال اول میں کرنا چاہتا ہے، آپ نے سال اول میں داخلہ لیا، تو آپ اگر اپنا موضوع سال اول میں اپنے اساتذہ کی، اپنے مشرف کی مشاورت سے آپ جمع کروانا چاہتے ہیں، تنظیم المدارس سے منظوری لے کر کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو اجازت دے دی گئی ہے۔ اور تخصص فی الفقہ کے جو علماء ہیں ان کے لیے بھی یہ اجازت ہے کہ وہ سال اول میں یا سال دوم میں وہ بھی اپنا خطۃ البحث منظور کروا کے وہ بھی اپنا کام شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے جو آج کے پہلے لیکچرار تھے مفتی محمد کاشف فریدی صاحب، وہ کسی وجہ سے نہیں تشریف لا سکے، تو ان کا موضوع جو اس کے بارے میں بھی میں نے کچھ عرض کرنا ہے۔ باقی ہمارے دو احباب لیکچرار حضرات محترم جناب علامہ نادر صاحب اور حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب، وہ تشریف فرما چکے ہیں، وہ ہیں موجود ہیں، تو وہ اپنے موضوع کے مطابق گفتگو فرمائیں گے۔ تو میں اس موضوع سے پہلے آخری جو گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ علماء سے کہ یہ ناچیز میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن پاکستان کے طول و عرض میں اور تقریباً تمام اداروں میں جانے کا موقع ملتا ہے۔ حالات و واقعات ہمارے ہاں جو کمی ہے وہ عزم کی کمی ہے۔ میں نے ایسے ایسے ادارے دیکھے ہیں کہ جو اگر ایک دن کے اندر 50 لاکھ روپیہ خرچ کرنا چاہے اپنے ادارے پہ کر سکتے ہیں۔ میں نے ایسے اداروں والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، کر سکتے ہیں، وہ ان کا ادارہ ہے، لیکن عزم نہیں ہے، سوچ نہیں ہے کہ کام کیسے کرنا ہے۔ اور کام کو ہم کہتے ہیں کہ فلاں اغیار کے اداروں میں بڑی تعداد ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس تعداد نہیں ہوتی ہمارے مدرسوں میں، اور ہم اگر زیادہ بھی کہیں ہمارے پاس 500 تعداد ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بڑی تعداد ہے۔ ہم نے اس سوچ کو بدلنا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس 500 کی گنجائش موجود ہے، اور اگر عام اول کے اندر ہمارے پاس 30 40 50 یا 100 تک تعداد ہو تو ہم کہتے ہیں بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے۔ اور بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ داخلہ دینا بھی بند کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ادارے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ واقعی مسائل ہیں، لیکن جن کے پاس مسائل نہیں ہیں یا وسائل کی کمی نہیں ہے، وہاں اس چیز کی کمی ہے کہ کام کیسے کیا جائے۔ تو میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میری آپ کو توجہ، آپ یہاں پہ کثیر تعداد میں علماء موجود ہیں، کہ اگر آپ نے خواب بڑے دیکھنے شروع کر دیے تو پھر آپ کام بھی بڑے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں فتوح الشام کے اندر میں نے پڑھا کہ ایک دفعہ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی تعداد جو تھی وہ اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لاکھ کے قریب تھی یا ہزاروں میں تو بہت زیادہ تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا جاتا ہوں لڑنے کے لیے۔ آپ میں سے کسی نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے اوپر رحم کرو۔ تو پھر آپ نے زبردستی ان کے پاس چند آدمی بھیجے اور 20 سے 25 آدمی گئے جنگ لڑنے کے لیے ہزاروں کے مقابلے میں، اور جب وہاں جا کے صف بندی کی تو مقابل جو دشمن تھا وہ خوش ہو رہا تھا اور
کہہ رہا تھا ان کو بلاؤ، اور کہہ رہا تھا کہ آپ نے اچھا کیا، آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی، آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ہم مذاکرات کرنے نہیں ہیں، ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ حیران ہوا کہ یہ 25 آدمی ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، تو آپ وہاں پڑھیے حالات کو کہ شام تک لڑائی ہوئی، تقریباً 10 مسلمان شہید ہوئے اور ان کے ہزاروں کی تعداد میں واصل جہنم ہوئے۔ تو لہذا عزم جب تک نہیں ہوگا، ارادہ، وہ رب کریم نے بھی فرمایا نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر ہم سستی کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہم چوں چلے جائیں گے، لیکن اگر ہم نے ارادہ کر لیا ہے کسی میدان میں آنے کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا لنہدینہم سبلنا، پھر ہم راستے کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے کام کرنا ہے، اور ہمارا جو تعلیمی معیار ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کلاس میں یا ہمارے ادارے میں یہ فلاں بچہ وہ ٹاپر ہے، اس نے پوزیشن حاصل کی ہے، بڑا وہ باصلاحیت ہے، تو صلاحیت کا معیار کیا ہے؟ اگر ہم نے یہ جو درس نظامی کی کتابیں نصاب میں موجود ہیں، ہم نے بڑے اچھے طریقے سے اگر ان کو پڑھ لیا ہے، بڑے یعنی توجہ کے ساتھ ہوئی اور کتاب کو حل کیا مہارت کے ساتھ، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو اگر ہم آخر تک پہنچ گئے دورہ حدیث شریف تک تو کیا ہم عالم بن چکے ہیں؟ تو میری رائے تو یہ ہے کہ ہم عالم نہیں بنے، البتہ اب ہمیں پڑھنے کا طریقہ آ گیا ہے، یا یوں کہہ لیں ہمارے پاس جو علم کے جو دروازہ ہے علم کا، اس کی چابی ہمارے پاس آ گئی ہے۔ اب ہم اس طرف توجہ کر سکتے ہیں کسی بھی میدان میں، لیکن عالم ہم مکمل پھر بھی نہیں ہیں۔ معیار کیا ہے؟ اگر معیار کو دیکھنا ہے تو میں مثال کے طور پر میں اکثر بیان کرتا ہوں جہاں بھی توجہ کے لیے، باقی تو آپ علماء ہیں، کہ ہمارے ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نے پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ آپ کو 10 لاکھ سے زائد احادیث یاد تھی، اور انہی میں سے آپ نے مسند امام احمد بن حنبل اس کو مرتب فرمایا، منتخب احادیث ان میں سے انتخاب کر کے۔ تو یہ تو ہے چوتھے امام، جو درجے میں چوتھے ہیں، سلسلے میں چوتھے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک تو اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل خود یہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ کانا کالشمس للدنیا، کہ وہ دنیا کے لیے سورج کی مانند تھے امام شافعی۔ اور امام شافعی امام مالک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اذا ذکر العلماء فمالک النجم الثاقب، کہ جب علماء کا ذکر کیا جائے تو امام مالک کی شان ان میں ایسی ہے جیسے نجم ثاقب کی باقی ستاروں میں ہے۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرمایا امام شافعی نے؟ الناس کلہم عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ لوگ سارے کے سارے فقہ میں امام اعظم کے بچے ہیں۔ یہ امام شافعی فرما رہے ہیں جن کی اپنی فقہ ہے۔ تو ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کے حالات میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے 1400 اور کچھ ماہ کی عمر میں آپ نے فتویٰ لکھا پہلا، اور آپ کے والد گرامی نے جب فتویٰ دیکھا تو اتنے خوش ہوئے کہ آپ کو مسند افتاء پر بٹھا دیا۔ 14 سال۔ آج ہمارے بچے جو 15 سال کے 16 سال کے ہوتے ہیں، آپ حالت دیکھیں، ان کا ذہن ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو ابھی ادارہ بایدرے کی گردان پڑھ لی تو ہم نے بڑا کچھ کر لیا ہے، وہ اسی پہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں جملوں کی ترکیب آ رہی ہے، ہمیں نامیر سلام تعمیر، ہم یہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو بنیادی چیزیں ضروری ہیں، ان کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ابتدائی گرامر کی کتابیں ہیں، لیکن اپنا علمی معیار، اپنا ذوق، اپنا شوق، اپنا عزم، اس پر ہم توجہ کریں کہ اگر ہم یہ کتابیں اچھے طریقے سے پڑھا بھی رہے ہیں تو یہ کتابیں تو ایک طریقہ ہے،
ہم شروع سے ہی اپنے طلباء کو اضافی معاملات میں ایسے کام ان سے کروا سکتے ہیں کہ ان کو مطالعے کا ذوق دیں۔ بالاستحاب وہ کسی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہوں، وہ بالاستحاب وہ سیرت کا مطالعہ کر رہے ہوں، فقہ کا مطالعہ کر رہے ہوں۔ اس طرح کے رجحانات اگر ہم چاہتے ہیں کہ علمی میدان میں ہم اتریں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں تو یہ طریقہ اپنانا ہوگا، وگرنہ ہماری جو حالت بن چکی ہے، ہم کس نہج پہ چل رہے ہیں، آج ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کیا کہیں سے علم نظر آتا ہے یا صرف شور شرابہ ہی نظر آ رہا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم کو سینوں سے چھین کر نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا۔ اس پر غور فرمائیں، اگر ہمیں ٹائم ملے، وقت ملے، مجھے گھومنے پھرنے کا جب موقع ملتا ہے تو میں تو بڑے بڑے مدارس کی ماضی پر بھی غور کرتا ہوں، پھر حال پر بھی غور کرتا ہوں۔ آپ بھی کبھی بیٹھ کے غور کر لیا کریں، جن اداروں کے آپ کے نام سنے آپ نے بڑے بڑے، تو آپ جو اسلاف گزر چکے اس طرف بھی توجہ کر لیں، اس کے بعد جو ان کے قائم مقام ہیں ان پر بھی توجہ کریں، پھر ان کی آگے جو آنے والے ہیں پھر اداروں کی حالت کیا ہوگی تو اس پر بھی توجہ کریں۔ اگر ہم نے اس خلا کو پر کرنا ہے تو پھر ہمیں علمی میدان کے اندر اترنا ہوگا۔ اور میری ایک رائے یہ بھی ہے کہ آج تک ہم نے یہ سوچا کہ ہم جلسوں کے ذریعے، جلوسوں کے ذریعے ان معاملات کے ذریعے اپنے مسلک کی خدمت کریں گے اور ہم سواد اعظم ہیں، یہ ہم برقرار رہیں گے۔ میرے خیال میں ہم نے یہ جو سوچا ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے تسامح ہوا ہے۔ اور اغیار نے کیا کیا، انہوں نے صرف اپنے مدارس کو مضبوط بنایا۔ آج آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ آج ہمیں الحمدللہ جو تحریک ملی ہے، جس تحریک نے بیداری پیدا کی ہمارے ملک کے اندر، جس کے ہم دل و جان سے نعرے لگا رہے ہیں، کیا وہ فیض مدارس کا نہیں ہے؟ مدارس آپ کے مضبوط ہوں گے، آپ کا علمی نظام مضبوط ہوگا۔ تو میں نے تو ایک مقتدر شخصیت تھی، طارق لبیک کی میری پچھلے دنوں ملاقات ہوئی، تو میں نے گزارش یہ کی، میرا ایک ہے جو جذبہ ہے، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمارا سیاسی معاملہ ہے، ہونا چاہیے، ونگ ہوتے ہیں مختلف، تو میں نے کہا باقی کام تو ہوتے رہیں گے، اس تحریک کے ساتھ ساتھ ایک علمی ونگ بھی بن جائے، اور ہماری یہ تحریک جو ہے نا وہ علمی کام کے اوپر بھی بھرپور توجہ دے کہ ہم جب تک ہمارے علماء پیدا نہیں ہوں گے، میری یہ ایک ادنا سی رائے میں رکھتا ہوں کہ اغیار نے کیا کیا، انہوں نے لوگوں کے بچے پڑھائے۔ ایک شہر ہے، چلو میں نام بھی، کشمور شہر آپ جانتے ہوں گے، وہ پنجاب، بلوچستان اور سندھ تینوں صوبوں کے سنگم پر ہے، اور اس صوبے میں، اس شہر کے اندر سرائکی، بلوچی اور سندھی زبانیں برابر بولی جاتی ہیں۔ آج سے تقریباً 14-15 سال پہلے میں وہاں گیا تھا، اس وقت میں ناظر امتحانات نہیں تھا، وہ تو میں 2014 میں میری ذمہ داری ہوئی، تو وہ پہلے کی بات ہے۔ میرے وہاں ایک کزن گئے تھے امامت کے طور پر، یا انہوں نے کہا بھی مدرسہ بھی ہے، تو اس وقت بھی میرا ایک ذہن تھا، یہ نہیں کہ ناظم امتحانات بننے کی وجہ سے ہی یہ ذوق آیا ہے، اس وقت میں اپنے کزن، اپنے عزیز کے پاس اس لیے گیا تھا کہ ان کو تسلی دے کر آؤں کہ آپ یہاں پہ رہ کے نہ دین کا کام کریں۔ تو میں نے وہاں کے حالات پوچھے، جب صاحب میرا ایک ذوق تھا تو میں نے حالات پوچھے، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے بتا، اس مسجد جہاں پہ میں گیا تھا اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر ہندو کا ایک بت قدا تھا، وہ وہاں پہ بندہ بت بناتا تھا۔ میرے عزیز نے مجھے یہ بھی کہا کہ یہ میری جان نہیں چھوڑتا، آپ جائیں اس کے ساتھ، آپ چلتے ہیں، کوئی بات چیت کرتے ہیں۔ تو وہاں گئے تو الحمدللہ 3-4 منٹ بات کی تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا حالات، انہوں نے کہا جی یہاں پہ یہ لوگ ہندو کو تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن بد مذہبوں کو برداشت نہیں کرتے۔
یہاں پہ کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے پورے شہر میں۔ میرے اندر جستجو تھی، میں نے پوچھا کہ کیا آس پاس کوئی ہے ان کا کوئی مدرسہ؟ انہوں نے کہا جی ہاں، یہاں سے کوئی 7-8 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر سے زائد فاصلہ ہے، کراچی کی طرف جو روڈ ہے شہزاد کوٹ کی طرف، وہاں پہ ادارہ ہے۔ تو میں کوئی ولی تو نہیں تھا کہ میں نے کرامت بیان کرنی تھی، اپنی تجزیہ تھا۔ میں نے کہا وہ یہاں گھس آئیں گے، وہ آ جائیں گے۔ اور پھر میں جب 2015 یا 16 میں تنظیم المدارس کے ناظم امتحانات کی حیثیت سے میں رحیم یار خان کی طرف گیا تو دل میں ارادہ کر کے گیا کہ یہاں کشمور ضرور جاؤں گا، حالانکہ میرا جو کام تھا وہ صادق آباد تک تھا۔ تو میں وہاں سے کشمور گیا کہ وہاں جا کے حالات پوچھوں گا، لیکن اس دوران جو میں ریکارڈ میں دیکھ رہا تھا کہ کشمور سے کوئی ہمارا داخلہ آج تک نہیں ہے، ایک طالب علم کا نہیں ہے۔ طالبات کا داخلے شروع ہوئے کوئی 10-12، تو ہم نے 10-12 طالبات کی وجہ سے وہاں پہ امتحانی مرکز بنایا، کیونکہ میرے ذہن میں تھا وہ کہ چلو ہم مرکز بنائیں گے شاید رجحان پیدا ہو جائے۔ تو میں جب وہاں گیا، گڈو بیراج پہلے آتا ہے اور اس کے 4-5 کلومیٹر بعد شہر آتا ہے، تو وہاں پہ یہ تھرمل پاور وغیرہ سسٹم ہے۔ تو وہاں ہمارے جو تنظیم سے منسلک ایک آدمی تھے، وہ میرا انتظار کر رہے تھے، وہاں مسجد تھی۔ تو یقین مانیے کہ میں جب وہاں پہ بیٹھا تو میرے سوالات کیے بغیر انہوں نے ساری چیزیں خود بیان کر دی، جو میں سوال کرنا چاہتا تھا کہ اب کیا حالت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو کالونی ہے گڈو بیراج، یہ تھرمل پاور ہے، تقریباً کوئی 8-10 ائمہ مساجد ہیں، سارے کے سارے دوسرے ہیں، اور ہمارا صرف سویپر والی جو کالونی جہاں سویپر رہتے ہیں وہاں پہ ایک ہمارا امام ہے۔ اب میں نے ابھی پوچھا نہیں تھا، سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ جہاں ہم جاتے ہیں نا تو لوگ پہلے توقعات کر کے بیٹھتے ہیں کہ یہ ناظم امتحانات یا تنظیم المدارس کے کوئی صوبائی صدر صاحب آ رہے ہیں، یہ سارے ہمارے مسائل حل کر دیں گے۔ ایک جگہ پہ تو صاحبان یہ بھی فرمانے لگے کھڑے ہو کے، جی ہاں ڈی سی ہماری بات نہیں سنتا، وہ ناظم امتحانات کو بتا رہے ہیں۔ تو لوگوں کی اب وہ مسائل بیان کر رہے تھے میرے سامنے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ اب تنظیم المدارس کے ناظم امتحانات آئے ہیں تو سارے مسائل ہمارے حل کر کے جائیں گے۔ تو میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں سن رہا تھا۔ ابھی ہم کشمور کے شہر کی طرف نہیں گئے تھے، میں نے کہا آپ آگے جانے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا ان کے کوئی مدرسے ہیں؟ یعنی میں نے بتایا نا کہ 2006-7 میں پہلی دفعہ میں گیا تھا یا 8، مجھے صحیح یاد نہیں۔ تو میں نے کہا کوئی مدرسے، کہا وہ فوراً کہتے ہیں جی ان کے تو 3-4 اور بڑے مضبوط مدرسے ہیں جو پہلے نہیں تھے۔ اور میں نے کہا ہمارا، کہنے لگے جی وہ ایک ادارہ ہے، ایک ہی آدمی ماشاءاللہ خرچہ کر رہا ہے، بڑا خوبصورت ادارہ ہے۔ تو میں نے کہا داخلہ تو کوئی نہیں، آج چلیں جا کے دیکھتے ہیں۔ صرف وہ ادارہ دیکھنے کے لیے پھر وہاں سے ہم آگے گئے کشمور کی طرف۔ وہاں جب گئے تو وہاں ماشاءاللہ 2 اساتذہ کرام براجمان تھے وہاں پہ، جو حفظ الاستاذ سے ان کے بارے میں پوچھا حالات احوال، تو پتہ چلا کہ وہ تعویذوں سے کبھی فارغ نہیں ہوتے۔ اور جو دوسرے تھے درس نظامی والے، ان سے پوچھا تو پہلے وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس نا بچے پڑھنے نہیں آتے، یہاں لوگ بچے ہمارے پاس بھیجتے نہیں ہیں۔ یہ کہ سوچ آپ دیکھیں نا، یہ باتیں تو بڑی تفصیلی ہیں برابر میں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنی کلاسیں ہیں؟ جی ہمارے پاس 2 کلاسیں ہیں۔ کتنے طالب علم پڑھ رہے ہیں؟ کوئی 15-20 پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا تنظیم المدارس کا کوئی داخلہ بھجوایا ہے؟ لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر یہ کہا کہ یہی الفاظ کہے، میں نے کہا لوگ آپ کے پاس اپنے بچے بھیجیں، وہ کوئی بے وقوف ہیں لوگ؟ آپ جن کو 2-2, 3-3 سال سے پڑھا رہے ہیں، نہ ان کو کوئی امتحان دلوا رہے ہیں۔ آج کل تو ڈگری کا دور ہے، پاسپورٹ کے بغیر کوئی حج کر سکتا ہے۔ دیکھیے ڈگری کی حیثیت پاسپورٹ جیسی ہے، تو آپ اپنے بچوں کو جب امتحان ہی نہیں دلوا رہے، لیکن میرے خیال کے مطابق جو وہ فرما رہے تھے نا کہ 15-20 بچے ہیں، پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے، تو اس وقت امتحانات کی جو فیسیں جمع کرانے کی ڈیٹ گزر چکی تھی، لیٹ فیس چل رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنے ناظم اعلیٰ صاحب سے گزارش کر کے تمہاری نارمل فیس کے ساتھ داخلے بھی قبول کروائیں گے، آپ لوگ بھیج دیں۔
اس کے باوجود آج تک 2016 کے بعد وہاں سے ایک داخلہ نہیں آیا۔ اور اندازہ لگائیں کہ اس شہر میں دوسرے لوگ جو مدرسے بنا چکے ہیں تو جہاں پہ ان کا ایک بندہ بھی نہیں تھا، ان کے پاس اگر بچے پڑھے تو کس کے پڑھ رہے ہیں؟ تو پھر وہ ان کی طرف چلے گئے یا نہ چلے گئے؟ تو یہ چیزیں ہماری سوچنے والی ہیں، ہم اپنی سوچ کو بڑا بنائیں۔ اور اب میں چند چیزیں موضوع کے حوالے سے عرض کروں گا کہ آپ نے مقالہ لکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی، میں نے عرض کیا کہ آپ جو چیزیں کتابیں ہدایات آپ کو دی جاتی ہیں آپ ان کے اوپر بھرپور توجہ فرمائیں، غور کریں، پڑھیں، تو آپ کو وہیں سے رہنمائی مل جائے گی۔ میں نے بھی، باقی حضرات نے بھی اپنے تجربات سے کچھ بات کرنی ہوگی، لیکن چیزیں تو ایک جیسی چلتی ہیں۔ تو ہمارا مقالہ جو ہوتا ہے اس کو ہم نے ان ورکشاپس میں عموماً جو ہے نا وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے کہ مقالے کے 3 حصے ہو سکتے ہیں۔ تفصیل میں جائیں تو بہت سارے حصے ہیں اور بھی، لیکن جو مین اس کا ہیں 3 حصے ہیں۔ پہلا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے آپ کا موضوع کا انتخاب موضوع۔ اور انتخاب موضوع جب آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد مرحلہ آتا ہے آپ کے خطۃ البحث کا، خاکہ سازی کا۔ تخصص میں تو باقاعدہ خطۃ البحث ہوتا ہے، شہادت العالمیہ میں خطہ مانگا نہیں جاتا، لیکن اگر جو نہیں مانگا جاتا تو آپ اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں، مقالہ لکھ رہے ہیں، تو آپ کو اپنے طور پر اس کا خطہ ضرور بنانا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے مقدمہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے، مقدمۃ البحث۔ اب ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ موضوع کا انتخاب، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی فہرست ہی نہیں ہے، آپ نے خود موضوع منتخب کرنا ہے۔ تو آپ کا وہ مسئلہ تو ہے نہیں کہ اگر آپ نے خود موضوع منتخب کرنا ہے تو پھر اس میں آپ نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، تو اس تفصیل کی طرف نہیں جاتے۔ آپ کے پاس فہرست موضوعات کی موجود ہے، یہاں صرف عنوان کی حد تک نہیں بلکہ کئی ہمارے ماہرین حضرات کی طرف جب ہم نے یہ فہرست بھیجی، انہوں نے کہا کہ تنظیم نے تو یہ کام آسان کیا ہوا ہے۔ تنظیم کے جو ہمارے علماء مرتب کرتے ہیں مقالات کو، یہ کام بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ آگے مباحث بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ہر عنوان کے سامنے آپ دیکھیں کہ اس میں یہ چیز آپ نے بیان کرنی ہے، تو آپ نے صرف اس کو ایک مرتب کرنا ہے، باقی وہاں مباحث بھی دے دیے گئے۔ یہ ایک اشاریہ ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یقیناً آپ اس کے پابند نہیں ہیں، وہ آپ کے سامنے ایک راستہ آپ کو مل گیا تو دوران مطالعہ آپ کے سامنے اور جس طرح کے پہلو آتے ہیں آپ اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ تو انتخاب موضوع آپ نے یہاں بھی کرنا ہے، صاف ظاہر ہے کہ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا رجحان کس موضوع کی طرف ہے۔ ایسے نہ کریں کہ بس جس طرح قرآن داری کے ذریعے کہ موضوع سامنے آ گیا تو بس میں یہ اسی پہ لکھوں گا، ایسا نہ ہو۔ یا کسی نے بس کہہ دیا اس موضوع پہ کام کریں تو اتنا کافی ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلا مرحلہ میں نے جس طرح کیا پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ پہلے سے ہی ہمارا مطالعہ ہو، ہم شروع سے مطالعہ کر رہے ہوں، جب ہمارے سامنے کوئی تحقیقی کام آئے تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت نہ پڑے، ہم کہیں جی میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے، اس پہ میں کام کر سکتا ہوں، اس پہ یہ مواد موجود ہے۔ اگر وہ صورت نہیں ہے تو اب اگر آپ ایک موضوع پر اکتفا کرتے ہیں یا 2-3 پہلے سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ مطالعہ کریں۔ اگر ایک کے بارے میں فیصلہ کر لیا تو کم از کم آپ 1 ہفتہ 10 دن رات دن آپ اس پہ مطالعے پہ لگا دیں، اس موضوع کے اوپر میں نے دیکھنا ہے۔ اور پھر مطالعہ جب کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے پاس کاغذ قلم ضرور رکھیں، ڈائری ضرور رکھیں، یا پھر محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کارڈ کی صورت میں، کارڈ کیا ہوتا ہے؟ کاغذ کا ایک حصہ، مثلا جو آپ کا پیج ہوتا ہے A4 سائز کا، آپ اس کے 2 حصے بنا لیں تو یہ آپ کا ایک کارڈ بن گیا۔ تو آپ نے مطالعہ کیا، جس لائبریری سے مطالعہ کیا وہاں سے آپ کو جو بھی کچھ ملتا ہے آپ اس کے اوپر نوٹ کرتے جائیں کہ میں نے فلاں لائبریری سے فلاں کتاب کا مطالعہ کیا اور کتاب کا مصنف فلاں ہے اور کتاب
مطبوعہ فلاں جگہ کی ہے، اور ساری چیزیں یہ لکھ کر اور پھر اپنا جو عنوان معاملہ ہے اس کو وہاں نوٹ کر لیں، وہ کارڈ تاریخ وائز آپ کے پاس موجود ہوں۔ تو اسی موضوع کو سلیکٹ کریں کہ جو آپ کے رجحانات جس کی طرف ہوں، جس پر آپ مائل ہیں کہ آپ اس پر قائم کر سکتے ہیں۔ اور خاکہ سازی اس کے بعد بیٹھ کے کریں کہ آپ نے اپنے مقالے کے اندر کتنے ابواب بنانے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جب آپ کا مطالعہ ہوگا، آپ مثال کے طور پر کسی کے فقہی کارناموں پر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے صاف ظاہر ہے آپ نے پہلے اس مصنف کے یا جس کے بارے میں آپ کام کر رہے ہیں شخصیت کے آپ حالات لکھیں گے، اور پھر آپ اس کے جو فقہی معاملات ہیں، فقہی کام ہے، اس پر آپ بات کریں گے، اور پھر آپ نے انطباق جو آپ نے طے کیا فقہی مسائل کے بارے میں آپ ان پر مرحلہ وار گفتگو فرمائیں گے۔ تو یہ ابواب اور فصول آپ کے اس اعتبار سے ہوں گے کہ آپ اس بحث کو کن کن طریقوں سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ کسی شاعر کے بارے میں آپ کر رہے ہیں کہ فلاں شاعر، اس کی شاعری کے اندر قرآنی آیات کا اثر انداز ہونا، یا آپ نے اس کی شاعری کے اندر یہ لکھا کہ عربی کلمات کا اثر انداز ہونا، اثر اللغت العربیہ فی شعر فلان، اس طرح کا آپ کا موضوع ہے۔ تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی کہ آپ نے مصنف کے حالات بھی لکھنے ہوں گے، آپ نے پھر شاعری کے اوپر بھی لکھنا ہوگا کہ شاعری کیا چیز ہے، اور اسی طرح آپ نے اس کو مختلف ادوار میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ نے آخر میں جا کے وہ جو اصل آپ کا ہدف ہے کہ آپ نے اشعار بیان کرنے ہوں گے، پھر وہاں حوالہ دینا ہوگا کہ اس شعر کے اندر فلاں آیت کا اثر نظر آ رہا ہے، یا اس شعر کے اندر عربی کے فلاں کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس انداز سے آپ نے اپنا خاکہ بنانا ہے، سناپسس بنانے ہیں، اور اس کو مرتب کر کے، تو گویا جس طرح آپ ایک عمارت بناتے ہیں، عمارت بنانے سے پہلے آپ اس کا نقشہ بنواتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ماہر آدمی کرتا ہے، اور نقشہ جتنا عمدہ ہوگا صاف ظاہر عمارت پھر اسی طرح سامنے آئے گی۔ تو یہ آپ کا ایک نقشہ ہے۔ جب آپ یہ اپنا خطۃ البحث خاکہ اپنا تیار کر لیتے ہیں، آپ کے پاس مواد موجود ہے، آپ نے مطالعہ کیا ہوا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کی عمارت کھڑی کرنی ہوتی ہے۔ اب آپ کے پاس ابواب بن چکے، خطہ میں آپ باقاعدہ شروع میں مقدمہ کے طور پر کلمات لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر آپ ہر باب کا عنوان دیتے ہیں، الباب الاول فی حیات الامام مالک، یا فی حیات الامام ابی حنیفہ، جو بھی آپ کر رہے ہیں کام، تو اس طرح آپ نے الباب الاول کے نام سے آگے پھر فصول کو آپ لے کر چلتے ہیں۔ تو آپ نے سارا کچھ وہاں پہ بیان کر دینا ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس ہیڈنگ سرخیاں موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس باب کو یہ عنوان دینا ہے، اس کے محتاط 3 فصلیں ہیں، تو ان کے اندر پہلی فصل میں یہ بیان کرنا ہے، دوسری میں یہ کرنا ہے، تیسری میں یہ کرنا ہے۔ جب یہ چیزیں آپ کے پاس آ چکی ہیں، صاف ظاہر آپ نے اپنے مطالعہ کی روشنی میں یہ کام اگر کیا ہے تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ نے مقدمہ لکھنا ہے۔ مقدمۃ البحث جو ہوتا ہے وہ آپ پہلے بھی لکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے موضوع پر عبور حاصل ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اسی لائن پہ رہنا ہے، تو آپ پہلے بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں پہلے باب میں یہ بیان کروں گا، دوسرے میں یہ کروں گا، فصل میں یہ کروں گا۔ اور اگر آپ نے بعد میں لکھنا ہے تو صاف ظاہر آپ یہ لکھیں گے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو مقدمہ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک تو سب سے پہلے موضوع کا تعارف ہوتا ہے۔ آپ جو موضوع لکھوا رہے ہیں، جس پر آپ کام کر رہے ہیں تحقیقی کام، کہ آپ کے اس کا موضوع کی تعریف کیا ہے، آپ کے موضوع کی، پھر اس کی اہمیت بیان کریں گے کہ میں نے جب اس کو منتخب کیا ہے تو کس اہمیت کے پیش نظر میں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے۔ تو کیونکہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کو آپ نے پر
کشش بنا ہونا ہوتا ہے کہ پڑھنے والا آپ کے مقدمہ سے ہی سمجھ جائے کہ آپ کے اس مقالے کے اندر، آپ کی کتاب کے اندر کتنا وزن ہے، کتنی یہ اہم کتاب ہے، تو آپ نے یہاں پہ بیان کر دینا ہوتا ہے۔ تو لہذا تعارف موضوع کے بعد آپ نے اس موضوع کی اہمیت بیان کرنی ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جو آپ نے بیان کرنی ہوتا ہے سابقہ کام کا جائزہ۔ آپ جس موضوع پر کام کر رہے ہیں اس کے اوپر پہلے کیا کیا کام ہو چکا ہے، اور پھر آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب کام ہو چکا ہے تو صاف ظاہر ہے کام تو وہی کرنا ہوتا ہے جو پہلے نہیں ہوا، تو آپ یہ اس میں بیان کرتے ہیں پھر سابقہ کام کا ذکر کر کے کہ مجھے یہ نظر آیا کہ اس میں اس پہلو سے کمی رہ گئی ہے، لہذا میں نے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام کیا ہے۔ تو سابقہ کام کا جائزہ، اور پھر آپ یہ وجہ لکھتے ہیں کہ میں اس موضوع پر کام کس پہلو سے کر رہا ہوں، تو یہ اس میں نقل کرنا ہوتا ہے مقدمے کے اندر۔ اور پھر آخری جو چیز ہے اس میں کہ آپ نے اپنے اہداف کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ آپ اس موضوع